فقط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے، وگرنہ اے مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے، وگرنہ اے مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے۔ ہمیں عشق رسالت میں سدا سرشار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات و انجیل میں دی گئی خبروں کا حوالہ دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ خبریں مبہم اور گنجلک تھیں، جس کی وجہ سے یہود و نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکے، اس لیے وہ بے قصور تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ پر حملہ ہے کہ اس نے گنجلک خبر دی۔ شکیل کا یہ دعویٰ بالکل غلط اور قرآن سے ناواقفیت کی دلیل ہے، کیونکہ قرآن نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ وہ اہل کتاب تورات و انجیل میں مذکور واضح علامات اور نشانات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو یقینی طور پر پہچانتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آسمانی کتابوں کی پیشین گوئیوں میں چند علامتیں یہ تھیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد ہوگا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں والی سرزمین کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر ہوگی۔ یہ نشانیاں ایسی واضح تھیں کہ اہل کتاب میں انصاف پسندوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں ایک لمحے کے لیے بھی شبہ نہیں ہوا، اور وہ دیکھنے کے بعد مشرف باسلام ہو گئے، جیسے یہودی راہب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وغیرہما۔ اس لیے خبر کو پیچیدہ بتلانا بالکل جھوٹ اور آیت قرآنی کا انکار ہے۔ جواب نمبر 2، شکیل کی گنجلک والی بات اس کی دوسری تحریر سے خود ہی باطل ہو جاتی ہے، چنانچہ وہ اپنی کتاب فتوے کی حیثیت میں لکھتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے اس انسان کو سیدھا راستہ دکھا دیا، جس کا جی چاہے شکر کرے اور جس کا جی چاہے انکار کرے۔ یعنی اللہ پاک نے تو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اب حق بات کو قبول کرنا یا ٹھکرانا انسان کے اختیار میں دے دیا گیا۔ اس اقتباس سے واضح ہو گیا کہ شریعت کی خبروں میں جھول نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ سیدھا راستہ دکھا دیا گیا ہے، اس لیے شکیل کی جھول والی بات غلط ہے۔ سوال: شکیل بتائے کہ کیا باپ کو اپنے بیٹے کی پہچان میں کوئی شبہ ہوتا ہے؟ جب کوئی شبہ نہیں ہوتا تو پیچیدہ ہونے کا شوشہ چھوڑنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا شکیل سے سوال ہے۔ رہا یہ شبہ کہ پھر بہت سے اہل کتاب ایمان سے دور کیوں رہے، تو اس کا جواب خود قرآن نے یوں دیا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
لو يردونكم من بعد ایمانکم حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، یعنی بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں، بعد اس کے کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ یعنی اہل کتاب کے اس انکار و مخالفت کی بنیاد کوئی شبہ یا عقلی مغالطہ نہیں، بلکہ مخصوص ضد اور عناد ہے، ورنہ حق ان پر پوری طرح واضح ہو چکا ہے۔ اس آیت کے تحت تفسیر عثمانی میں ہے، یعنی بہت سے یہودیوں کو آرزو ہے کہ اسی طرح تم کو اے مسلمانوں پھیر کر پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان کو واضح ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کا دین، ان کی کتاب، ان کا نبی سب سچے ہیں۔ اس لیے شکیل علماء دین پر حسد کا الزام لگا کر یا پیش گوئیوں کو غیر واضح بتا کر اپنے کو سچا ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ علماء کرام شکیل کو جو جھوٹا بتا رہے ہیں وہ حسد کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامتوں سے خالی ہے۔ نیز شکیل خود لکھتا ہے کہ یہود یہ گمان کرتے تھے نبی بنو اسحاق سے آئے گا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے تھے۔ اس چیز نے ان کے اندر کی حسد کی آگ کو بہت بڑھا دیا تھا۔